آپ کے پاس جو صفت سب سے بڑی ہے اس میں سے لوگوں کو صدقہ دو، اور وہ چیز صدقہ کرو جو آپ کے پاس سب سے قیمتی ہے، محبت والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب حکم الہی ہوا تو اسے قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ صدقے کی قبولیت اسی وقت ہوگی جب آپ اپنی پریشانی یا اپنی تکلیف کے مطابق صدقہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی شخص کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ صدقات وغیرہ کرتا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے کے باوجود اس شخص کی وہ پریشانی کم نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا اور یہ پریشانی بھی کم نہیں ہوئی۔ آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ صدقہ اسی وقت کام کرتا ہے جب آپ پریشانی کے مطابق صدقہ کریں۔ یعنی اگر کوئی شخص پیسوں کی کمی کا شکار ہے یا فائنانشلی پریشان ہے تو دوسروں کے لیے فائنانشلی آسانیاں پیدا کریں۔ جہاں کسی کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر ہو سکے تو اپنی طرف سے اس کی تھوڑی بہت مدد بھی کر دیں۔ اگر کوئی شخص ذہنی اذیت کا شکار ہے تو اس کی ذہنی اذیت ختم کرنے کے لیے کام کریں، اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بیماری کا شکار ہے تو بیمار لوگوں کی تیمارداری کرے اور بیمار شخص کی صحت یابی کے لیے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی بیماری ختم فرما دیں گے۔ اور اس طرح کے تمام عمل صدقات کے زمرہ میں آتے ہیں۔ صدقہ دراصل روح کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب ہم بہت سے مسائل میں پھنس جاتے ہیں تو اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے شیطان کو راضی کرنے کے چکر میں ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہماری روح ایک تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے، روح بیمار ہو جاتی ہے، اور روح کی یہ بیماری ذہنی، جسمانی، روحانی، فائنانشلی اور بہت سے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ اگر یہ حالات تبدیل کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں بہت سی مشکلات سامنے آ جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اپنی روح کو روزمرہ کے معاملات سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف موڑا جاتا ہے۔ اسی طرح جب حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے صدقہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ صدقہ کیا ہے اور کس طرح دینا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ جس قسم کی تکلیف یا مشکل ہو ویسا ہی صدقہ ہونا چاہیے۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی زندہ چیز کا یا جانور کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینا۔ صدقے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سے کچھ مال نکال کے لوگوں کے پاس کسی شکل میں چلا جائے اور ایسے لوگوں کے پاس چلا جائے جن کے پاس مال نہیں ہے۔ صدقے کا مطلب صرف یہی ہے کہ اس سے تکلیف رفع ہو جاتی ہے، آپ کی طرف سے کوئی چیز دوسرے ایسے لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے جو اس سے محروم ہو۔ بس یہ صدقہ ہے۔ آپ اگر کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو بے لباس دیکھو تو اسے لباس کا صدقہ عطا فرما دو۔ اس سے جو لباس آپ نے اپنے زیب تن کیا ہوا ہے، اس سے آپ کا تن آسان ہو جائے گا اور جسم بھی آپ کا صحت مند ہو جائے گا۔ اور اس صورت میں لباس دینا بھی صدقے کی ایک قسم ہے۔ کسی کو نقد پیسے دے دینا بھی صدقے کی قسم ہے۔ کوئی ایسا طالب علم جو تعلیم سے محروم ہو رہا ہو تو آپ اس کے لیے 2-4 سال یا 5 سال کے لیے اس کا وظیفہ لگا دو تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ لوگ یہ چھوٹے چھوٹے کام کیا کرو، یہ صدقہ جاریہ کے کام ہوتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کو آپ نے کتابیں لے کر دے دی، کسی کو کھانے کے لیے کوئی بکرا یا مرغا ذبح کر کے دے دیا، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ شدید غصے کی حالت میں کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ اپنا حق چھوڑ دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ کرم بھی فرما دے گی۔ صدقے میں رقم کی بات نہیں بلکہ یہاں رویے کی اور نیت کی بات ہوتی ہے۔ رقم تو حساب کتاب میں ہوتی ہے۔ یہ تمام باتیں ان کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ وہ اس وقت تک صدقہ دیتے رہتے ہیں جب تک ان کو یہ محسوس نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اس صدقے کی ادائیگی میں رقم کو طے نہیں کیا جاتا۔ آپ نے اس حساب سے صدقہ دینا ہے جتنا آپ کے دل پر بوجھ ہے، اور آپ نے اس بوجھ کے حوالے سے صدقہ دینا ہے۔ اس میں رقم کو طے کرنا نہیں ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک دفعہ ایک بزرگ نے اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دے دیا، پھر اس نے گائے ذبح کر کے دے دی، پھر بکرا ذبح کر کے دے دیا، مگر کچھ افاقہ نہ ہوا، تو پھر آخر میں اس شخص نے اپنے غصے کو ذبح کر دیا تو اس کے تمام مسائل ہی حل ہو گئے۔ تو یہ بھی صدقے کا ایک طریقہ ہے کہ جیسے آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، یہ اس کے حوالے سے ہے، اور اس میں نیت اللہ تعالیٰ کا قرب یا اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کی خواہش ہے۔
صدقہ ہمیشہ ضرورت مند کو دیں۔ اگر آپ کوئی بکرا وغیرہ ذبح کرتے ہیں اور کسی ادارے میں دے جاتے ہیں، وہ تو ادارے کے منتظمین ہی کھا جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کے پاس 500 روپے چلے جائیں تو یہ غریب اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ صدقہ مسکین کو ملنا چاہیے۔ مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں لیکن سوال نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ آپ کے ارد گرد بہت سے ہوتے ہیں جو خاموش ہوتے ہیں، جو کسی سے کچھ نہیں مانگتے، گنگے اور غریب ہوتے ہیں۔ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کسی اچھے طریقے سے ان کو دیا کرو، اور صدقہ اس طرح دو جس سے صدقہ لینے والے کو کسی قسم کی کوئی پریشانی یا تکلیف نہ ہو، اور نہ ہی وہ صدقہ لیتے وقت اپنی کسی قسم کی بے عزتی محسوس کرے۔ اور آپ بھی صدقہ دے کر کسی صورت بھی اپنی تشہیر نہ کریں، یعنی کوئی ویڈیو وغیرہ کے ذریعے یا کسی اور ذرائع سے، اور اس طرح اپنی زندگی اور لوگوں کی زندگی کو خوشگوار بناؤ۔ صدقہ لینے والا شخص دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا شخص ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے۔ اور آپ کے پاس جو چیز، جو صفت سب سے بڑی ہے، اس میں سے لوگوں کو دو، تو وہ چیز دو جو آپ کے پاس سب سے قیمتی ہے، محبت والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، لیکن اسے قربان کرنے کے لیے اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ بس جس چیز کی محبت آپ رکھتے ہیں وہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں نثار کرتے جائیں۔ اگر پیسے ہیں تو پیسے نثار کر دیں۔ جب آپ اس طریقے سے صدقہ کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی تمام دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو رہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیا ہے۔